Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. That means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. We begin with the praise of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1 Surat Al-Baqarah, the cow. And now you know why the surah is named as the cow. We have finished nisf, means half of the first para. Ayat 78 par, can you see nisf there? Nisf. Nisf Yes. means half in the Urdu language. So nisf yani adha. So we start from ayat number 79 onwards inshallah. تلاوت ہوگی. پہلے آپ سب قرآن کھول لیجئے my dear sisters. کل بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے how important it is کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو. We should have a notepad and a pen with us. مارکنگس کرے, میننگس لکھے, انڈرلائن کرے, سرکل کرے, so that you are actually studying Quran. Each word of the Quran, because Quran is the word of Allah. Tilawat hogi. Over to Suraya. Ayat 79 onwards. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله. Sadaqallahul Azim. She's missed an ayat in between. No problem. ہم پڑھتے آیت نمبر 79 سے انشاءاللہ. We'll do the word to word first.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. There was a homework given to do with your children. آپ مجھے اینڈ میں بتانا کہ کس نے اپنے بچوں کے ساتھ چاکلیٹ والا ایکسپیریمنٹ کیا. دین کسی نے مجھے محرم کے بارے میں پوچھا تھا, تو انشاءاللہ لاسٹ 10 minutes kindly remind me. The last 10 minutes we will discuss about the importance of Muharram, inshallah. Ayat number 79. For پھر وَيْلٌ ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. ویل means تباہی, بربادی. اور کیوں تباہی اور بربادی؟ بیکاز ویل جہنم کی ایک بہت ہی خطرناک وادی کا نام ہے, ایک حصہ ہے یہ, ایک بہت ڈیپ ویلی جہنم میں. we'll study about it. پھر ہلاکت ہے, بربادی ہے, للذین لیے ان لوگوں کی, یکتبون جو لکھتے ہیں, کتب کتاب ورڈ ہے اس میں, جو لکھتے ہیں. کتاب میں کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ الکتاب, اللہ کی کتاب. الکتاب دی ڈیوائن بک, بی ایدیہم جو لوگ لکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے, with their hands. ثم پھر, یقولون پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں. ھذا یہ کتاب, من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ خود لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب. لیشتروا بہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لی تاکہ, سو دیٹ, یشتروا بہ تاکہ وہ سودا کرے, اس کے بدلے قیمت حاصل کرے, بزنس ڈیل کرے. کیسا بزنس ڈیل؟ ثمنن قلیلا, ثمنا کہتے ہیں قیمت, پرائز. قلیلاً تھوڑی, چھوٹی سی پرائز. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے, جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی قیمت حاصل کرنے کے لیے. ابھی پھر سے آئے گا, فویل لہم پھر ہلاکت ہے لیے ان کے, مما اس میں سے جو, کتبت لکھا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, اپنی مرضی سے لکھا. تو اس عمل کے لیے, اس دھوکے بازی کے لیے ان کے لیے ہلاکت ہے. وویلن اور ہلاکت ہے, لہم لیے ان کے, بربادی ہے ان کے لیے, مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں, جو کمائی انہوں نے اس میں پروفٹ حاصل کیا, فائدہ حاصل کیا, وہ بھی تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 3 مرتبہ ویل کا ذکر آیا ہے, اور آج ہم دیکھیں گے ویل ہے کیا. اینڈ کیونکہ اس آیت میں اور نیکسٹ آیت میں دونوں میں جہنم کی آگ کا ذکر ہے, اور میں صبح سے, کل سے ایکچولی یہ پڑھ رہی ہوں, اور میں خود بہت بار پڑھ چکی ہوں, لیکن ہر بار جب میں اس کی اسٹڈی کرتی ہوں اباؤٹ جہنم, and every time I'm petrified, I'm scared to the crux. اتنا ڈر لگتا ہے جہنم کی آیتوں کے بارے میں پڑھ کر, اور پڑھنا بھی ہوگا, پڑھانا بھی ہوگا, ڈرنا بھی ہوگا, ڈرانا بھی ہوگا, خبردار کرنا بھی ہوگا, اور خود بھی الرٹ ہونا ہوگا. کیونکہ in the Quran we will study both type of آیات, کہ جس میں خوشخبری بھی ہے جنت کی, اور
نیک اعمال کی جزا کی، اور اس میں ڈراوا ہے، اللہ نے ہم کو خبردار کیا ہوا ہے، وارن کیا ہوا ہے جہنم سے، جہنم کی آگ سے، برے اعمال اور اس کے برے انجام سے. So this آیت like well is been circled on the screen. بہت ڈر لگ رہی ہے مجھے. پھر سے اب اس کو انگلش میں کریں گے. آیت نمبر 79. پھر ویلن، then ویلن is the destruction. اس کو ذرا اوپر کرے. ہاں. So وہ destruction to those people yaktubuna, those who write al-kitab, the book of Allah, with their own hands. They write the book of Allah with their own hands. Thumma yaquluna, then they say, they claim hadha min indillahi, that this book is from Allah, this is Allah's book. Liyashtarau bihi, why do they do that? So that they can barter, they can do a business in exchange with it. Thamanan qalilan, for a little price, for a little amount. Fawailun, so woo, destruction, lahum, to them, mimma katabat, for whatever have written, aydihim, their hands, whatever their hands have written, means whatever they have written out of their own desires, whatever they wished. Wawailul lahum, and woo, destruction for them, mimma yaksibun, for whatever they have earned, whatever little profit they have earned, will all everything is a destruction for them. It is going to be a cause of taking them to hellfire. Allahu Akbar. So کیوں میں اس آیت میں زیادہ ڈری ہوئی؟ I told you the reason کہ 3 بار اس میں ویل کا ذکر آیا. ویل جہنم کی سب سے خطرناک وادی کا نام ہے. I will share the picture with you. یہ تو بس ہماری سمجھ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک ویلی ہے جہنم میں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم، پوری جہنم، the hell fire، صبح شام اللہ تعالی سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ تو بچا لے ہم کو اس ویل سے، بیکاز یہ ویل اتنی خطرناک ہے کہ وہ پورے جہنم کو کھا جاتی ہے. کین یو امیجن؟ ویسے ہی ڈو یو نو واٹ از دا ٹیمپریچر آف دا ہیل فائر؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہیل فائر کا ٹیمپریچر اٹ از گوئنگ ٹو بی 70 ٹائمس آف دا فائر آف دس دنیا. یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا 70 ٹائمز زیادہ سیویئر اور اسٹرانگ ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے. کسی کو پتا؟ اللہم Yes. اجرنی من النار. ہاں، it is not اجرنی, it is اجرنی. Okay, اجرنی. Yeah. So let's correct ourselves. Allahumma ajirni minan nar. تو ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے کہ وہ ڈرتے ہیں جہنم کی آگ سے، اور وہ صبح شام دن رات اللہ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. I don't want to burn in the hellfire. Just look at this picture. Aji, your voice had disappeared for a while. Acha, is it? Okay. Yes. Allahumma ajirni minan nar. Now can you hear me? Yes. Okay, thank you. تو اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اللہ سے بار بار
दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमको मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। और यहाँ पर we will take the questions later on. Sayyid Parveen, we will call you, we will take your question later on. अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर ये जहन्नम की इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन वाली जो वार्निंग दी गई उन लोगों को जो बनी इसराइल में से थे, जो ज्यूज में से थे, वो क्या करते थे, अल्लाह की किताब को अपने हाथों से लिखते थे। दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि तौरात को बुक फॉर्म में बाइंड ही नहीं किया गया था, और जैसे लोग आते फतवा मांगने के लिए, जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि कोई मसला होता है तो फतवा देते हैं कौन, स्कॉलर्स। व्हाट इज फतवा? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ फतवा गिवन बाय अ नॉलेजेबल स्कॉलर। फतवा ये होता है कि जैसे समझो कोई कुरान और हदीस से कोई चीज साबित है और मेरे साथ कोई मसला हुआ, बट माय सिचुएशन इज अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस। तो मेरी सिचुएशन में वो कुरान और हदीस का कि वो जो कमांडमेंट है, अल्लाह का जो हुक्म है, वो कैसे फिट होगा, तो उसके लिए हम फतवा लेते हैं स्कॉलर से, आलिम से। तो ये जो तौरात के स्कॉलर्स थे, ये लोग क्या करते थे, अपने हाथों से तौरात में चेंजेस कर देते थे, और फिर वो जो लिखते थे कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। एंड एज इट वाज मेंशन्ड यस्टरडे आल्सो कि जो लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते, पैसे लेकर आते, तो उनके लिए वो क्या करते, ऑर्डर्स को बहुत आसान कर देते, अल्लाह के हुक्म को लीनियंट ऑर्डर्स, लीनियंट फतवा देते। और जो लोग गरीब होते, वो पैसे लेकर नहीं आते, तो उनको बहुत सख्त कानून बताते अल्लाह का। तो इस तरह अल्लाह की किताब में वो चेंजेस करते, अपने हाथों से लिखते, सो बैड, और कहते कि अल्लाह का हुक्म है। इससे बड़ी धोखेबाजी क्या हो सकती है? Who can do a big sin than this? इससे बड़ा गुनाह ही क्या हो सकता है कि अल्लाह की किताब में चेंजेस करे और कहे कि अल्लाह की तरफ से है। यानी वो इंसान कितना बड़ा धोखेबाज भी है, और क्या उसके दिल में अल्लाह का कोई खौफ है? नो फियर ऑफ अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की जात से इतना बेखौफ हो गए स्कॉलर्स कि ऐसे काम कर गए थोड़ी कीमत हासिल करने के लिए, तो फिर उनके उस हाथों के लिखने में भी तबाही है उनके लिए। वापस आया वेल, और उनके उस कमाई में भी तबाही। गेट इट? अल्लाहु अकबर। हाँ, वेल के बारे में आई हैड शेयर्ड दिस पिक्चर विथ यू। इसके बारे में जज़ाकल्लाहु खैरा सुरैया फॉर शेयरिंग दैट दुआ। और इसके बारे में एक, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये जहन्नम के कितने लेवल्स है, पता है किसी को? कितनी बड़ी है जहन्नम, और कब उसको अल्लाह ताला रेडी करेंगे? कयामत के टाइम पे रेडी करने वाले हैं। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? हाँ, Yes, Baji. तो बताइए मुझे कि कब इसको अल्लाह ताला रेडी करेंगे? जहन्नम के बाजी 7 जहन्नम दर्जे की वन बाय वन प्लीज। 7 दर्जे। हाँ, जहन्नम के 7 दर्जे हैं। देयर आर 7 लेवल्स इन द जहन्नम, राइट। और जहन्नम कब अल्लाह ताला रेडी करेंगे? कयामत के वक्त। आग ऑलरेडी बहकाई हुई है बाजी। वेरी गुड। जहन्नम की आग ऑलरेडी इट इज देयर, और वो हर वक्त भड़काई जाती है। इट इज लिट, एंड नॉट ओनली लिट, बल्कि उसको और ज्यादा उसमें सुलगाई गई तो ऑलरेडी है, भड़काई जाती है वो एवरी टाइम। अल्लाहु अकबर। तो वो दिन से दिन ज्यादा सीवियर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है अल्लाह के हुक्म से।
اور जहन्नम के जो 7 दर्जे हैं ना, इसके बारे में जरूर पढ़ते रहना चाहिए बार बार जब भी जहन्नम का जिक्र आता है कुरान में, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि मैं खुद अलर्ट हो जाऊं और अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले काम करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक जहन्नमी जहन्नम में फेंक दिया जाए तो 40 साल तक वो अंदर नीचे गिरता ही जाएगा until he reaches the bottom। कितने साल लग जाएंगे? 40 years। कैन यू इमेजिन कितनी डीप, कितनी डेप्थ है उसकी, कितनी गहरी है वो खाई। और एक रिवायत में मिलता है 70 साल। अल्लाहु आलम, अल्लाह ही नोज बेटर, बट इट मीन्स कि कितनी लंबी है। और ये वेल के बारे में एक हदीस मुझे मिली एंड वो और ज्यादा डरावनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वेल इतनी खतरनाक जहन्नम का हिस्सा है, इट इज सो सीवियर इन हीट, कि अगर एक पहाड़, एक माउंटेन उसमें डाल दिया जाए तो वो पूरा पहाड़ उसमें एट वंस इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाए बिफोर इट रीचेस इट्स बॉटम। जहन्नम के एंड पे नीचे उसके तह तक पहुंचने से पहले ही वो सारा का सारा पूरा पहाड़ पिघल जाएगा। इतनी ज्यादा सीवियर है ये वेल। अल्लाहु अकबर। और वेल के बारे में और भी कुछ सूरतों में हमने पढ़ा है। किसी को याद है कि कौन सी सूरह में वेल के बारे में जिक्र आया है? बाजी सूरत हमजा। यस, सूरत अल हुमजा है ना। हुमजा में हमने क्या पढ़े? इट इज अबाउट बैक बाइटिंग एंड इट इज अबाउट स्लैंडरिंग, मजाक उड़ाना और पैसे जमा करते जाएंगे, होर्डिंग वेल्थ। उन लोगों के लिए ये वेल की पनिशमेंट है। और कौन सी सूरह में आता है वेल का जिक्र? सूरह मुतफ्फिफीन। वेरी गुड, सूरत अल मुतफ्फिफीन, कि जो अपने वजन नाप तौल में कमी करते हैं, है ना। जो लाइक दोज हु मेजर, समझो दूध देने वाला, तेल बेचने वाला, तो वो उसमें जो कम ज्यादा करते हैं, वो उन मुतफ्फिफीन के लिए भी वेल है। अल्लाहु अकबर। एंड if you want to know about the severity of any hellfire, जहन्नम की आग के बारे में अगर हमको जानना है ना, तो सूरत अल अंबिया में, I am going to take little more time with this, I don't mind कि भले हमारी एक ही आयत हो, बट जो अल्लाह ताला का मकसद है ना कि इस आयत में 3 बार वेल का जिक्र है, कि हम लोग तो डरते ही नहीं ना, हम लोग तो इतने ज्यादा ढीठ हो गए कि हम पर तो किसी चीज का असर ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, बिकॉज मुझे बहुत इसके बारे में जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मुझे फिर से खौफ आया। एंड एवरी डे अदरवाइज हम लोग बेखौफ होके घूमते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। सो सूरत अल अंबिया की एक आयत में हम पढ़ेंगे कि जो मिनिमम, सबसे कम से कम पनिशमेंट जहन्नम की जो होगी वो क्या होगी, पता है आपको? किसी को पता है? सूरत अल अंबिया में इसका जिक्र है, which will be the slightest punishment of the hellfire। कौन सी होगी? किश्वर परवेज को पता है, बताइए। बाजी वो पैर में आग के जूते पहनाए जाएंगे। वो तो यू आर राइट इन अ वे, बट वो जो है कि सबसे कम दर्जे के जहन्नमी को कौन सी सजा होगी, दैट इट इज, यू आर राइट, कि उसको आग के जूते और आग की लेस होगी उसके पैरों में। बट मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि सूरत अल अंबिया में इसका जिक्र है कि जहन्नम की जो
ذرا سی دروازہ کھولا جائے گا اور اس میں سے جو ہوا آئے گی، اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو ہماری اسٹیم کیسی ہوتی، کبھی اون کھولا اپنے یا باربیکیو کے پاس ہاتھ گیا تو وہ جو اسٹیم ہوتی ہے نا، ویسے ہماری اسٹیم گرم ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، آف کورس اٹ از ہاٹ اسٹیم، لیکن اس آیت میں آیا کہ وہ جو جہنم کی ٹھنڈی ہوا کی اسٹیم ایسے آئے گی باہر، اور وہ اسٹیم اس جہنمی کو جھلسا دے گی. ابھی تو وہ جہنم میں انٹر ہوا ہی نہیں، دیٹس اٹ، اتنی سلائٹسٹ پنشمنٹ اس کو ہوگی، اور اس میں وہ ایسا جھلسے گا کہ وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے بچا لے اس سے، میں بہت گنہگار ہوں یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں نے بہت گناہ کیے یا اللہ، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. So this is what it is going to be. تو ہم کو ڈرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ابھی بھی سدھر جائیں. میں آپ سب کو خوشخبری دے دوں کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور ابھی we have time still to repent and to correct our ways، تاکہ ہم کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جہنم کے ساتھ ساتھ جنت بھی تو بنائی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم تھوڑی نا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم میں ڈال دے اگر ہم اچھے ہیں تو بھی. نو، بٹ اللہ ول ہیو ٹو بی جسٹ، مالک یوم الدین. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہ تھا ان یہودیوں کے بارے میں کہ وہ تورات کو اپنے ہاتھوں سے اس میں چینجز کرتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ قرآن میں کوئی اسکالر، کتنا ہی بڑا عالم یا اسکالر ہو، وہ قرآن میں ایک چینج نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. پلس ایوری رمضان واٹ ہیپنس، وہ جو تراویح ہوتی ہے نا، تو اس تراویح میں ایک امام صاحب جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ تراویح منہ زبانی قرآن پڑھاتے ہیں اس میں، اور سائیڈ میں ایک اور حافظ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن لے کر، اور وہ کراس چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس طرح قرآن کا کراس چیک ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ نو بڈی کین میک اے سلائٹسٹ زیر زبر کا بھی فرق. تو ہم لوگ تو بہت اسمارٹ ہے نا، پھر ہم لوگ کہاں ہاتھ مارتے ہیں؟ انٹرپریٹیشن میں، ترجمہ اور تفسیر کو بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. بردر نعمان علی خان اگزامپلس دے رہے تھے کہ کیسے بدلتے ہم لوگ، کہ کوئی مسجد میں اگر کوئی اسکالر ہے، فار ایگزامپل کوئی امام مسجد ہے، وہ عالم بھی ہے، تو اگر اس مسجد میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی غلط گیدرنگز ہو رہی ہے، تو اف دا امام سیز کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کچھ صحیح نہیں کر رہے ہم لوگ، مسجد میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بورڈ آف ممبرز جو ہوتے ہیں نا، ہر مسجد کے بورڈ آف ممبرز اینڈ ٹرسٹیز ہوتے ہیں، دین دے کم اینڈ ٹیل ہم کہ آپ امام ہوں گے، لیکن دیکھیے ہم کو اپنے بورڈ آف ممبرز کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور وہی لوگ تو ہم کو سارے فنڈز اور پیسے دیتے ہیں. سو you are not supposed to speak against him. آپ کو اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لینا ہوگا، آپ کوئی اعتراض نہ جتائے. سو دین کیا ہو گیا؟ پیسے نے، مال نے دبا دیا ان کو، اینڈ دین he has to either keep quiet or quit. So if he quits, it's good for him, but if he keeps quiet تو پھر یہ آیت وہی کہتی ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے. مینی ٹائمز ہم چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ہم چپ ہو جاتے ہیں، اینڈ وی بیکم اے پارٹ آف اٹ. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو بچائے. دس واز اباؤٹ 79. اور 80 میں اب دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آگے ان کے اور اسٹیٹمنٹس کیا ہوتے تھے. آیت نمبر 80. اینڈ ناؤ وہ جس کا بھی کویشچن تھا آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. There was a hand raise. She wanted to ask something. Until we move on to آیت نمبر 80. وَقَالُوا، وہ اور قَالُوا انہوں نے کہا،
کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی. ایکسکیوز می. لن ہرگز نہیں، تمسن النار، لن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، نیور. تمسن النار، مس ورڈ ہے اس میں. مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو. نہ کس کے لیے؟ ہم کے لیے. تو ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے کتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے یہ. کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو. النارو، آگ، جہنم کی آگ. کیسے سٹیٹمنٹ کرتے تھے کہ ہم کو تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا، سوائے ایکسپٹ ایامم معدودات. ایامم کہتے ہیں ڈیز، دن. اردو والے سمجھتے ایک ہوتا ہے یوم اور ایام از دا پلورل. تو ڈیز، معدودات، چند دن، گنتی کے دن. عدد ورڈ ہے اس میں کہ جو گنے جا سکتے ہیں. فیو ڈیز. کل، اللہ تعالیٰ، ابھی ان کا سٹیٹمنٹ تھا. اب کل جو ہے نا، یہ کل کو آپ سمجھ لیجئے. کل از دا آرڈر، کل از دا آرڈر. اور وہ کیا آرڈر ہے؟ سے، کہہ دیجئے. اور یہ آرڈر کس کے لیے ہے اور کس نے دیا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ جن کا یہ سٹیٹمنٹ تھا بنی اسرائیل سے. آپ کہہ دیجئے، what to say. اتخذتم، یہاں پر کیا کے فارم میں، کیا اخذ کر لیا تم نے، کیا لے لیا تم نے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے. دیکھیں اوپر بھی آیا تھا عند اللہ پچھلی آیت میں. تو یہ ورڈز ہم سیکھتے چلیں گے. اللہ کے پاس سے. عہدن، کوئی وعدہ. اردو والے سمجھتے عہد کا مطلب وعدہ ہوتا ہے، پرومس. کیا تم نے لے لیا اللہ کے پاس سے کوئی پرومس؟ پھر لن، ہرگز نہیں. یخلف اللہ، دیکھیں انہوں نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں لن ورڈ یوز کیا تھا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ. اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں لن یوز کر رہے کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا. یخلفو میں خلاف ورڈ نظر آ رہا ہے چاند آنٹی آپ کو؟ یخلفو میں خلاف ورڈ خا، لام، فا. جی ہاں. یخلفو، ویری گڈ. تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا یعنی اپوزٹ جائے گا، کانٹراڈکٹ کرے گا اللہ. عہدہ، اپنے وعدے سے. اپنے وعدے کے خلاف اللہ نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا. یا تقولون، یا کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے. کیا تم اللہ کے خلاف ایسی بات کرتے ہو جس کا نہیں تم علم رکھتے؟ Do you speak against of Allah? Do you make statements of Allah against Allah that you do not know? اس کو انگلش میں کرتے ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یہود نے کہا، لن تمسن النار. لن means never, never, never. تمسن النار، never will the hellfire touch us. Illa, okay, except ایام معدودات, maybe except for few days, few number of days. قل، O Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, you say, you reply to them and ask them, attakhaztum, have you taken, attakhaztum in the Allahi, have you taken from Allah, ahadan, any promise, have you taken from Allah any promise, any covenant? Falan yukhlifallahu, so never will Allah break his covenant. Allah will never break his promise. Am taquluna, or do you say,
Alallahi, against Allah. Ma la ta'lamun, whatever you do not know. Do you make such claims that you do not know? Allahu Akbar. कल की क्लास में हमने देखे थे आयत नंबर 78 में कि ये जो है ना सब अपने दिल के ख्वाहिशात की बातें करते थे, विशफुल थिंकिंग, अपने ही दुनिया में और अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते थे और सोचते थे कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही होगा हमारे साथ। सो यहाँ पर ये लोग कहते थे कि हम तो अल्लाह के ऐसे फेवरेट्स हैं कि हमको अल्लाह कभी भी हेलफायर, जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, तो जहन्नम की आग हमको तो छू ही नहीं सकती, हेलफायर इज नॉट फॉर अस। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि कभी अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत गुनाह किया भी होगा तो हो सकता है फ्यू डेज के लिए अल्लाह हमको जहन्नम में डाल दे, लाइक अ वीकेंड और सो, नॉट मोर देन दैट। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछ लीजिए कि कहाँ है वो प्रॉमिस, कहाँ से आया ये स्टेटमेंट। शो अस, बताओ हमको कि कहाँ है तुम्हारी दलील, वेयर इज योर प्रूफ, शो अस द प्रूफ। कहाँ, किसने बताया तुमको, बताओ हमको। तौरात में है ऐसी कोई आयत, इंजील में है, कुरान में भी अल्लाह ने ऐसी कोई आयत नहीं नाजिल की कि कि जो मुसलमान हैं वो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। किसी को अल्लाह ने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया हुआ है, बिकॉज वी नो कि मालिकी यौमिद्दीन है, हिसाब किताब होगा, बैलेंस शीट देखी जाएगी और मीज़ान कायम होगा, उसमें आमाल तौले जाएंगे और बंदों के हक भी, उसका भी हिसाब किताब होगा, अल्लाह के हुकूक का भी होगा कि अल्लाह के राइट्स पूरे किए या नहीं, फिर बंदों के साथ लोगों के हक अदा किए या नहीं, वहां पर अगर कुछ कमी हो गई है कि किसी ने आपको स्माइल किया था, आपने बस बदले में मुंह टेढ़ा कर दिया, इतनी सी बात है ना, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसी ने आपको बुलाया, आपने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगी, फिर आप नहीं गए, तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी चीजें मैं कह रही हूँ। और बड़े बड़े प्रॉपर्टी खा गए, भाई का हक था उसको नहीं दिया, बहन का हक था नहीं दिया, बेटी का हक खा गए, पड़ोसी की प्रॉपर्टी में अपना सामान रख दिया, पड़ोसी की प्रॉपर्टी में कचरा डाल दिया, किसी को गाली बक दी, किसी के पीठ पीछे गीबत कर दी। आप सोचिए कि कितना हिसाब होने वाला है हर सेकंड का। अगर मैं 45 इयर्स की हूँ तो मेरी लाइफ में कितने सेकंड्स गुजर चुके और हर सेकंड का हिसाब होने वाला है। तो उस हिसाब के बाद ही जन्नत या दोज़ख डिसाइड होने वाली है। तो डायरेक्ट जन्नत किसी के लिए भी नहीं है भाई, नोबडी एट ऑल। हिसाब किताब होगा और फिर जिसके अगर गुनाह ज्यादा है तो वो चाहे मुसलमान हो या वो यहूद हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी हो या स्कॉलर हो, वो सब को अपने गुनाहों की सजा कहाँ गुजारनी होगी, कहाँ होगी गुनाहों की सजा, बताइए सुरैया। जहन्नम में बाजी। एग्जैक्टली। और जब जो मोमिन है या जो यहूद है जो ईमान ला चुके थे, तो यस उनकी सजा पूरी होने के बाद उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल दिया जाएगा अल्लाह की रहमत के साथ। लेकिन जो ईमान ही नहीं लाए तो फॉर देम देयर विल बी हमेशा की जहन्नम। और जो सबसे लोवेस्ट है ना जहन्नम की, यानी सबसे नीचे एट द डेप्थ, वो मुनाफिकीन के लिए, अल्लाहु अकबर, और उन लोगों के लिए जो दीन से पलट जाते हैं, ईमान से पलट जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि किसने दिया तुमको गारंटी, हु प्रॉमिस्ड यू फॉर द डायरेक्ट जन्ना एंड नो हेल फायर। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कर सकते हो? नो, नेवर। और अगर अल्लाह ने प्रॉमिस किया है तो अल्लाह तो अपनी प्रॉमिस पूरी करेगा, बट देयर इज नो सच प्रॉमिस। यहाँ तक कि आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से
فرما دیا کہ اے بیٹی اور اے میری پھوپھی، اپنا اپنا انتظام خود کرو، اپنے اعمال خود سنبھالو، میں وہاں قیامت کے دن کسی کے کچھ کام نہ آ سکوں گا، کسی کو آگ سے نہیں بچا سکوں گا، بیٹی کو بھی نہیں اور پھوپھی کو بھی نہیں۔ تو آپ اور میں کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ نو نو۔ ہاں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے چلے۔ ایک اتنی اچھی دعا ہے، برادر نعمان علی خان کے لیکچر میں سن رہی تھی، he was saying کہ اللہ سے یہ دعا کرتے چلے کہ یا اللہ I don't want to see جہنم، یا اللہ مجھے نا جہنم دیکھنی ہی نہیں ہے، not for a second, not for a day, not for few days, neither for a minute, not for a second, not for a month, neither permanently۔ مجھے جہنم دیکھنی ہی نہیں اللہ، تو مجھے اس سے بچا لے بس۔ تو جس کو اتنی فکر ہوگی نا، کہ اتنی دعائیں کر رہا ہوگا، انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتا ہے ایسی جاگے کہ اللہ اسے اتنی ہدایت دے دے، ایسی توفیق دے دے کہ پھر وہ جہنم والے کام کرے ہی نہ۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو ڈائریکٹلی جنت چاہیے، جہنم میں ہم کو جانا ہی نہیں اللہ؟ کتنے لوگ ایسا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے۔ الحمدللہ all of us we don't want to go to جہنم۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا نہیں؟ وہ والی حدیث یاد ہے کہ جہنم کس چیز سے گھیر دی گئی ہے؟ کس کو یاد ہے والی حدیث؟ ناپسندیدہ چیز۔ ویری گڈ، جہنم گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزیں، ایسی قربانیاں جو مجھے نہیں پسند ہے۔ فجر میں اٹھنا ناٹ ایزی، اپنے مال کا صدقہ کرنا ناٹ ایزی، سامنے والا اسمائل کر رہا ہے بٹ آئی ایم سیڈ، لیکن مجھے پھر بھی اس کے اسمائل کا جواب اسمائل سے ہی دینا ہے۔ کوئی میرے ساتھ برا کر رہا ہے پھر بھی مجھے اچھا ہی کرنا ہے، ناٹ ایزی۔ تو اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ہم سب کو ڈائریکٹلی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، ان کے ہاتھوں سے آب کوثر، آب زمزم نصیب کرے، پل صراط پہ سے جھٹ سے گزر جانا بالکل ہمارے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس کے لیے ہم کو بھی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت کیا ہے؟ ہم نے دعا مانگی نا، تو دعا مانگنے سے پہلے what is the condition? When I ask you questions, I ask you from what we have already studied. That is the hint. Yes, Aisha. پہلے اپنی 100% ایفرٹ کرنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔ اس کا ریفرنس کوئی ملے گا؟ ہم جو پڑھ چکے ہیں نا اسی میں سے ریفرنس مانگ رہی ہوں۔ کتنا پارا ہو گیا ہمارا؟ آدھا پارا۔ سو میں ریفرنس آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوں کہ کہاں ہم نے دعا کے بارے میں پڑھے، اور اس سے پہلے کیا آتی ہے کنڈیشن؟ سورہ فاتحہ میں۔ ویری گڈ چاندہ آنٹی، الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کے میننگ کیا پڑھے تھے ہم نے؟ بتاؤ۔ باجی ورشپ پلس ورشپ پلس obedience. اوبیڈینس۔ ویری گڈ۔ تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں ہر نماز میں کھڑے ہو کے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، I worship only you and I am obedient to you 24/7۔ میں تیری ہر بات مانوں گی۔ تو پھر ہو گیا نا ایاک نستعین، تبھی اللہ ہماری یہ دعا سن لیں گے کہ ہم جہنم میں کیسے جا سکتے؟ پھر تو اللہ تو مجھے جہنم میں جانے ہی نہیں دے، پھر تو مجھے جنت میں جانا ہے، تبھی تو دعا قبول ہوگی۔ سو سمپل ہمارے لیے کیا ہے اس کا سلیوشن، فارمولا، کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی، نو شرک، اور اللہ کی ہر بات ماننی ہے۔
تو پھر ہو گیا نا سمپل کہ نہیں؟ بولیں گے باجی کتنا ایزیلی بول رہے ہیں نا، کتنا سمپل ہے، بٹ ہر سیکنڈ اللہ کی بات ماننی ہے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. So this was about 80. پھر 81 پہ چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے کچھ احادیث بھی شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ. Baji, you told to remind 10 minutes prior to tell about Muharram. It's 15 minutes. ہاں we still have 4 minutes, right? کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک آیت ہماری اور ہو جائے گی 71. بلا 81. ہاں I'm sorry 81 right 81. بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسب اس نے کمائی کی. کسب کہتے ہیں جان بوجھ کر، انٹینشنلی، نیت کے ساتھ عمل کرنا. لکھ لیجئے کسب نیت کے ساتھ عمل کرنا. تو بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسب اس نے کمائی کی جان بوجھ کر، سیئتن ایک برائی، ایک گناہ، و احاطت اور اس نے گھیر لیا، بھی اس کو، اس گناہ نے گھیر لیا اس بندے کو، خطیئتہ خطاؤں نے اس کی، فَأُولَئِکَ پھر وہی لوگ، اصحاب النار وہ ساتھی ہوں گے آگ کے، وہی ہوں گے ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. بلا yes why not، من کسب whoever intentionally earned سیئتن evil sins وَأَحَاطَتْ بِهِ and surrounded him، خطیئتہ his sins، who surrounded him his sins، فَأُولَئِکَ those people، أصحاب النار they will be the companions of the hellfire، hum fiha khalidun and they will always remain, abide in it. They will never be removed from the hellfire. There is no exit for them. Allahu Akbar, Astaghfirullah. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو، یہ حدیث آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، وہ جمع ہو کر، وہ گناہ جمع ہو کر انسان کے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر نہ سمجھو. حقیر کا مطلب کیا؟ انسگنیفیکنٹ نہ سمجھو. وہ جمع ہو کر انسان کے ہلاکت، بربادی کا سبب یعنی وجہ، ریزن بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، اور پھر وہ اور گناہ کرنے لگتا ہے تو اور بلیک ہوتے جاتا ہے، دھیرے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کی پھر توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ انجوائے کرنے لگتا ہے گناہوں کو. لیکن ہاں اگر اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق ہو جائے، اس کی کمپنی سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے اس دن پڑھے تھے کہ 3 طرح کے ہارٹس ہیں، تو اس کا دل نرم ہو جائے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے، یا کوئی اس کی فرینڈ اسے اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف لے آئے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ توبہ کرنے لگتا ہے. تو وہ جو کالا دھبا ہوتا ہے دل پر، وہ دھیرے دھیرے توبہ کے ساتھ مٹتے جاتا ہے. دیٹ مینس وہ توبہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتی ہے
اور اس طرح دھیرے دھیرے پھر اس کا پورا دل واپس صاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن جو توبہ نہ کرے اور اس کے گناہ اسے گھیرتے جائے اور وہ ان گناہوں میں بڑھتا ہی جائے تو پھر فائنلی وہ جہنم کا ساتھی ہوگا اور اس میں سے کوئی ایگزٹ نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. ہم سب مل کر پڑھیں گے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف کر دے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے. This is the highest level of success. انشاءاللہ. اچھا, یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ How do we know that? چاند آنٹی. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کھٹکتا ہے. اوکے, لیکن اس سٹیج پر ہم کب پہنچتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس سٹیج پر ہم کو کون پہنچاتا ہے کہ ہمارا دل ہم کو کہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا یا برا کیا. اس سٹیج پر ہم تب پہنچتے ہیں جب قرآن سے ہم دوستی کر لیتے, جب ہم قرآن کو سمجھنے لگتے, بیکاز قرآن از دا مرر. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اور جب قرآن ہمیں بتاتا ہے نا تو ہم کو برا بھی نہیں لگتا, لیکن ہماری فرینڈ یا ہماری ماں یا ساس ٹوکتی ہے تو بہت برا لگتا ہے. تو قرآن is such a mirror, ڈیوائن بک الحمدللہ, کہ وہی ہمیں بتاتی ہے کیا صحیح اور کیا غلط. اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں صرف پڑھ کر سمجھنے والی نہ بنوں بلکہ اس پر عمل کرنے والی بنوں. یا تھینک یو. جیسے یہ والا چارٹ ہے ہمارا. These are the 5 rights of Quran. جلدی سے پڑھ لیجیے چاند آنٹی. جی. Number 1, belief, faith. Number 2, recitation, tilawat. Number 3, understanding, ponder. Number 4, application, implementation. Number 5, teaching, dawat. یس الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ہم پر 5 حق ہے. اس کا بھی اردو میں پڑھیے. Number 1, قرآن پر ایمان. Number 2, تلاوت تجوید. 3, سمجھ کر پڑھنا. 4, عمل کرنا. And 5, پڑھانا. تو ہم لوگ کہاں پر اٹکے ہوئے پتہ ہے؟ ہم لوگ ہے نا تلاوت اور تجوید پہ ہی اٹکے ہوئے ہے نا. ہم لوگ میں سے کتنے لوگ روز اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ آج میری سورہ بقرہ بھی ہو جانی چاہیے, سورہ یاسین بھی پڑھ لینی چاہیے, اور شام ہوئی تو سورہ ملک بھی پڑھ لینی چاہیے, اور کوئی سورہ مزمل بھی پڑھ لیتے ہیں, اور کسی کو سورہ واقعہ بھی پڑھنی ہے, اور کوئی سمجھتا ہے کہ میرا روز ایک پارہ بھی پڑھنا چاہیے. سو ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کی فکر میں ہوتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے کہ ایوری ڈے میرا اتنا قرآن ریسائٹیشن ہونا ہی چاہیے. الحمدللہ, ویری گڈ. ابھی ذرا تھرڈ سٹیج پر آئیے کہ ہم دن میں اگر 2 پارے 3 پارے 4 پارے پڑھتے بھی ہیں تو کیا ہم اس پر غور کر رہے, سمجھ رہے؟ ہاؤ مینی آف اس ہم اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ صرف اس چکر میں لگے ہیں کہ میرا اتنا پڑھ کر ہونا چاہیے. جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو عمل کیسے ہوگا بتاؤ. سو وی شوڈ ناٹ بی پیرٹ ریڈنگ. پیرٹ ریڈنگ ہم کو نہیں کرنی ہے, سمجھ کر انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیر آر فیو جو لوگ کرتے ہیں سمجھ کر, الحمدللہ. جب سمجھیں گے تبھی تو عمل بدلے گا, isn't it? انشاءاللہ. اوکے, ایز پرومسڈ ہم لوگ ابھی آج محرم کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. محرم
سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس مہینے کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم شہر اللہ ہے. محرم کیا ہے؟ شہر اللہ. شہر کہتے ہیں مہینے کو. تو دس از دا منتھ آف اللہ. آپ لوگ اسکرین شاٹس لیتے چلیے ساتھ ساتھ میں. دس از دا منتھ آف اللہ محرم. الحمدللہ. اور اس کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اس کو 12 مہینے کی لسٹ میں ٹاپ آرڈر پہ رکھا ہوا ہے. اسی لیے نمبر 1 پہ رکھا پہلا مہینہ سال کا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. واٹ از حرمت والے مہینے؟ عزت، بہت ہی respected. ہاں یس آنریبل ریسپیکٹڈ مہینے. حرمت کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام مہینے. ابھی اس کو سمجھنا تھوڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے 12 مہینے ہیں سال میں، بٹ رمضان کا مہینہ دیکھ لیجئے کہ اس میں نیکی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہر چیز کا اجر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے نا. تو جیسے ابھی ذی الحج کا مہینہ گیا، تو ذی الحج کے مہینے میں بھی نیکیوں کا اجر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے الحمدللہ ان دا فرسٹ 10 days. تو یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، محرم، ذی الحج، ذی القعدہ اور رجب، ان مہینوں میں اتنی حرمت ہے ان مہینوں کی کہ ایک مہینوں میں گناہ کرنا. ابھی دیکھیے یہ اپوزٹ ہے. رمضان میں ہم لوگ نیکیوں کی بات کر رہے تھے. ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. یو گیٹ اٹ؟ یعنی نارمل مہینوں میں جو ہم گناہ کرتے ہیں دوسرے مہینوں میں، تو ان گناہوں کی جو پکڑ ہوگی اس سے زیادہ ان مہینوں میں اگر وہی گناہ کیے جائے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی. they will be held severely. تو ان مہینوں میں بالکل کوئی گناہ کے کام کرنے ہی نہیں. الحمدللہ. اب محرم is the first month and ذی الحج is the last month of the year. تو اگر first month and last month دونوں میں گناہ کرنا بہت سیویئر بات ہے، تو آپ سوچیں کہ فرسٹ اور لاسٹ کے بیچ والے مہینوں میں کیا ہو جائے گا. اتنی پریکٹس ہو جائے ہماری کہ ہم پورا سال ہی انشاءاللہ اللہ کی حرمتیں، اللہ کی پابندی، ڈسپلن کو فالو کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس عاشورہ کے بارے میں. عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ دا 10th of the محرم. محرم کی 10 تاریخ. ہاں یہ والی حدیث اسکرین پر ہے، صحیح مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best fast after Ramadan is in the month of Allah, that is محرم. یعنی رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد محرم کے مہینے کے روزے افضل ہے. تو کل کسی نے پوچھا تھا نا کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ اللہ کا مہینہ ہے اور روزے رکھنا اس مہینے میں افضل عبادت ہے آفٹر دا منتھ آف رمضان. واٹ از دا ڈفرنس؟ کہ رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض ہے. کیا ہے بولیے چاند آنٹی؟ رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض ہے. رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے، لیکن محرم کے روزے کے بارے میں یہ دیکھیے اسکرین پر لکھا ہے، پڑھیے. محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے. بخاری اینڈ مسلم. یس ویری گڈ. تو یہ روزے یعنی نفل روزے ہیں، بٹ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اب یہ عاشورہ کا دن آ گیا. عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10th of محرم. ابھی 10th of محرم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا, تو سی اٹ از مینشنڈ ہیئر کہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جو 10 محرم ہے یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اسی دن. ہم پڑھے تھے نا جب ہمارا آیا تھا وہ کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. تو دیٹ واز دا ڈے آف 10th of محرم. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. دیکھیے ہمارے یہاں الٹا کنسپٹ ہے, ہم لوگ کوئی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پارٹی کرتے ہیں, اور رسولوں اور نبیوں کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, خوشی منانے کے لیے روزہ رکھتے تھے, isn't it؟ تو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے 10 محرم کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں فرعون سے نجات دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس لیے جیوز جو ہے یہودی وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو, تو ہم لوگ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. بٹ جیوز ایک روزہ رکھتے ہیں یہود, تو ہم جو ہے نا ان کو کاپی نہیں کریں گے, تو ہم 2 روزے رکھیں گے. تو اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا آتے سال نیکسٹ ایئر سے ہم 9 اور 10 دونوں رکھیں گے. بٹ he did not live for that, اس لیے آپ نے اس وقت ایک ہی روزہ رکھا تھا, اور پہلے اس کو کمپلسری کیا ہوا تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اسے نفل عبادت کر دیا کہ جو چاہے وہ رکھے. اب اس کے بارے میں اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں یہ والی حدیث دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فار فاسٹنگ دا ڈے آف عاشورا آئی ہوپ دیٹ, مجھے امید ہے کہ اللہ ول ایکسپٹ اٹ ایز اے ایکسپیشن فار دا ایئر دیٹ وینٹ بیفور, کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ یہ ایک روزہ رکھنے سے, عاشورا کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ میرے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے, ایسی مجھے اللہ سے امید ہے. اور صحابہ کرام بھی پھر یہی روزہ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہی ہے محرم کے مہینے کی عبادت. پورا مہینے میں بھی ہم جتنے روزے رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کس کا مہینہ ہے بتائیے چاند آنٹی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرمت والا. یہ اللہ حرمت کا والا. مہینہ ہے. دیکھیں حرمت والا تو ہے, حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ 4, لیکن چاروں مہینوں کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا, صرف محرم کو اللہ کا مہینہ کہا. گاٹ اٹ؟ سو آپ کو پتا ہے ہم لوگ کے یہاں کیا کنسپٹ ہوتا ہے, ہمارے چھوٹے بچے کہتے کہ مما آئی واز بورن ان جون, سو جون از مائی منتھ, ہے نا, پورا پورا مہینہ بچے خوش کیونکہ یہ میرا برتھ ڈے آتا ہے اس مہینے میں. اٹ ہیپنس. تو جسٹ امیجن ہم کو کتنا خوش ہونا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کے لیے روزے رکھ رہی ہوں, اور میں اللہ سے امید کروں کہ اللہ ہر روزے کے لیے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. الحمدللہ. تو یہ ہے کرنے والے کام. جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی وہ بھی کو انسیڈنٹلی 10 محرم کو ہی ہوئی تھی, بٹ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے وہ واقعہ, اور اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا, بیکاز وہ تو آپ کے بعد ہوا ہے, آپ کے وہ نواسے تھے, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. تو دیر واز نو ریزن کہ ان کی شہادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا ہو, ناٹ نیسیسری. لیکن اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو ہم امام
حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بالکل دعائیں کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے. صدق اللہ العظیم.